پہلا عمل یا پہلا سوال یہ ہے کہ جی بیٹیاں جوان ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا. تو میں نے بیان کے اندر بھی کافی دفعہ اس پریشانی کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ والو جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں رکاوٹ، ہر کام میں رکاوٹ. آج ماں باپ اسی بات پہ پریشان ہیں کہ پہلے تو کوئی رشتہ آتا نہیں ہے. عبدالشکور صاحب، پہلے تو کوئی رشتہ آتا نہیں، اگر رشتہ آ جاتا ہے تو پسند نہیں آتا. اور تیسری بات اور آخری بات یہ ہے، اگر بسا اوقات دونوں فریقین کو پسند آ جاتا ہے پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ رشتہ دیکھے گے، گلے بھی لگایا، مبارکیں بھی دی، مٹھائیاں بھی کھلائیں، اور دونوں طرف یقین دہانیاں بھی ہو گئیں کہ بھائی ہمیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. پھر اس کے بعد جا کے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چپ ہی کر جاتے ہیں، وہ جواب ہی نہیں دیتے. اگر بیٹے والوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو وہ پریشان ہے، خاص طور پہ یہ مسئلہ کیونکہ بیٹی والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بیٹی والے جو ہے اور پریشان ہوتے ہیں. تو جو امیدوار ہوتی ہے یعنی بچی ہوتی ہے وہ پھر بعد پہلے وہ ٹینشن لیتی ہے، جب ٹینشن حد سے بڑھتی ہے تو وہ پھر ڈپریشن کی مریض بن جاتی ہے، مریضہ بن جاتی ہے، نفسیاتی مسائل پھر اس کو گھیر لیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ والا سوال ہے. اللہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، کسی کا بھی رشتے کا مسئلہ ہو اور رشتے کے اندر رکاوٹ آتی ہو، رشتے کے اندر رکاوٹ آتی ہو، یعنی رشتے یا دو باتیں ہوں، یا تو رشتہ آتا نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات؟ رشتہ آتا ہی نہیں سرے سے. ایک ہے رشتہ آتا ہے لیکن بات نہیں بنتی، سرے نہیں لگتا. یہ دونوں طرح کے مسائل ہوں تو پھر یہ عمل کرنا ہے، پھر یہ عمل کرنا. اگلی یعنی دوسری بات یا دوسری شرط، وہ تمام حضرات جو سورہ طارق کا عمل کر رہے ہیں رشتے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے یا رجت کے علاج کے لیے، یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ نہیں کر سکتے. دو باتیں. تیسری بات، وہ تمام حضرات جو سورۃ توبہ کا عمل کر رہے ہیں وہ بھی یہ عمل نہیں کر سکتے، وہ حضرات بھی یہ عمل نہیں کر سکتے. چوتھی اور آخری بات، وہ تمام حضرات جو تیسرے کلمے کا ذکر کر رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں وہ بھی یہ عمل نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ اللہ والو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمیں شریعت کا علم نہیں ہے اور ہم روحانیت کا علم چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. میں اب یہ بات آ گئی، میں آپ حضرات سے بھی گوش گزار کر دیتا ہوں، اسی بہانے یہ بات سوشل میڈیا پہ چلے جائے گی، ہو سکتا ہے اللہ لوگوں کو ہدایت دے دے. تو جو میں دکھ کا اظہار کرنے لگا ہوں تو انشاءاللہ بہت زیادہ مجھے بھی نفع ہوگا، اور جن کی طرف سے میں اظہار کرنے لگا ہوں اللہ ان کے بھی دکھ بانٹنے کا ہمیں ذریعہ بنائے گا. اللہ والو جو روحانیت ہے اس میں تیسرا کلمہ ایک مکمل نظام ہے. میں کئی بیانات میں یہ بات کہہ چکا ہوں. تیسرا کلمہ کیا ہے؟ مکمل ایک نظام ہے. درود پاک ایک مکمل نظام ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ایک مکمل نظام ہے. آیت الکرسی ایک مکمل نظام ہے. سورۃ المؤمنون کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم، یہ مکمل ایک نظام ہے. سمجھ آ گئی؟ ہمارے ساتھ بدبختی یہ ہے، جہالت نے ہمیں یوں گھیرا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں اے بھی پھاڑ لو تو اے بھی پھاڑ لو. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ الحمدللہ پچھلے 6 مہینے سے جب سے سوشل میڈیا پہ ہم کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس در کو لاکھوں لوگوں کے درد ختم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے.
جو لوگ غلط وظائف پڑھ کے اجڑ رہے تھے انہیں شعور آیا ہے کہ ہمارے پہ جادو نہیں ہے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں جو وہ سن لیں۔ جب میں نے یہ کہا کہ تیسرا کلمہ ایک مکمل نظام ہے، سورہ توبہ ایک مکمل نظام ہے، سورہ فلق ناس ایک مکمل نظام ہے، آیت الکرسی ایک مکمل نظام ہے، سورہ طارق ایک مکمل نظام ہے، مجھے بتاؤ یہ دو نظام اکٹھے چل سکتے ہیں؟ اور ہماری ماؤں بہنوں نے خاص طور پہ اور کچھ مرد حضرات نے بھی 10 نظام اکٹھے چلائے ہوئے ہیں، 10 نظام اکٹھے چلائے ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ اسی کے اندر سورہ طارق، اس کا جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، جو دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اللہ والوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں روزانہ اوسطاً 12,000 واٹس ایپ آتے ہیں۔ کتنے واٹس ایپ آتے ہیں؟ 12,000، یعنی کبھی 10,000، کبھی 9,000، کبھی 14,000۔ اس کی اوس یا ایوریج جو میں نے نکالی ہے وہ کم و بیش 11.5 سے 12,000 واٹس ایپ ہیں، یعنی وائس میسیجز اور ٹیکسٹ۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح دونوں چینلز کے اوپر، تلاش اور آرزو کے اوپر، کم و بیش دونوں چینلز کے ملا کے 4 سے 5,000 کومنٹ سیکشن میں کومنٹس ہوتے ہیں، لوگوں کے سوال ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی؟ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو 4,500-5,000 چینلز کے اوپر سوالات یا کومنٹس آ رہے ہیں، ان میں کام کے ہوتے ہیں 150-200۔ کتنے ہوتے ہیں کام کے؟ 150-200۔ جو ہمیں 12,000 وائس میسیجز یا واٹس ایپ آ رہے ہیں، یا ایس ایم ایس کی صورت میں آ رہے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہیں، ان سب میں جو کام کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 4 یا 500 یا 600۔ جبکہ ہماری وہ تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ کس کام پہ لگ جاتی ہیں؟ یہ پچھلے 11,000 لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس طرح کومنٹ سیکشن کے اندر میں نے بتایا 200-250 سارے کام کی بات ہوتی ہے، باقی سارے کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، السلام علیکم، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، میں اس کے ساتھ یہ پڑھ سکتی ہوں، اس کے ساتھ یہ کر سکتی ہوں۔ خام خواہ ذلیل کر رہے ہیں، خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور ہمیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ والو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ ہمارا چینل کوئی یوٹیوب کا چینل نہیں ہے، ہمارا چینل کوئی، ہم یوٹیوبر نہیں ہیں۔ جو یہاں میں بیان کرتا ہوں یہی مواد جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ تو جب اتنی غیر ضروری ٹریفک ہوگی، ایک بندہ میلوں دور تڑپ رہا ہے، اس کو میرا بیان سن کے کوئی امید لگی ہے اور اس کا نمبر آیا ہے 12,000 کے بعد، اللہ والو کبھی تو سوچو، اس کی بددعائیں ہائیں تمہیں لے بیٹھیں گے، اس کی بددعائیں تمہیں لے بیٹھیں۔ اور یہی یہاں خانقاہ کے اندر ہوتا ہے، جو ملتان کے خاص طور پہ لوگ ہیں، ہر جمعرات ملو، ہر جمعرات ملو، ہر جمعرات ملو۔ بھائی جب میں نے تمہیں مرید کیا تھا تو میں نے یہ بات اس میں طے کی تھی تمہارے ساتھ کہ ہر جمعرات تیرے بچوں کے مسئلے حل کروں گا۔ جب آپ لوگ میرے سے مرید ہوتے ہیں، کیا اس میں یہ پیکج میں طے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو تویز دھاگا کریں گے؟ تو پھر کہتے شرم کیوں نہیں آتی؟ بھئی آپ نے یہاں بیٹھ کے 2 گھنٹے میری زیارت بھی کر لی، بیان بھی سن لیا، جب میں نے دعا کر دی آپ کے لیے دعا ہو گئی، یہاں آپ کو ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اتنا سفر کر کے آئے ہیں، کرائے بھر کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا، یا مجھے موقع ملنا ہے کہ خدمت کا کہ نہیں ملنا۔ ان کی آج ہم نے جولیاں بھر کے بھیجنی ہیں، اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے۔
ان کے جوتوں کے صدقے اللہ ہماری پریشانیاں بھی دور عطا فرمائے گا۔ اور اگر میں ملتان والوں کو ہر جمعرات لے کے بیٹھ جاؤں تو ان کا والی وارث کون ہوگا؟ اب سمجھ ہے؟ اور یہی حرکت کس پہ ہے؟ سوشل میڈیا پہ۔ میں نے آپ کو ساری بات کھل کے بتائی ہے کہ کام کے کتنے میسیجز ہیں؟ 300-400 500، 11,500 میسج فضول ہے۔ کس طرح ہے؟ السلام علیکم حضرت صاحب، کیا حال ہے؟ تلاش چینل بہت اچھا ہے، میں آپ کے بیانات کب سے سن رہی ہوں، میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں۔ اب یہ چیٹ ہمارے ساتھ کر لیں جیسے میں کسی گرل فرینڈ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، کیے جا رہے ٹک 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 میسج آئے جا رہے ہیں، اور کام کی بات جب کی ہے تو اتنا لمبا میسج ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس کو کون پڑھے گا اور اس کا پڑھ کے کون جواب دے گا؟ ایک بات۔ پھر وہ حضرات جو وائس میسج کرتے ہیں 45 منٹ کے وائس میسجز، اللہ والو کچھ شرم کرو، کیوں تم نے مرنا نہیں ہے؟ خدا کا واسطہ ہمارے پہ رحم کرو۔ میں تمہیں وہ لوگوں کی ویڈیوز میں اجازت لے کے کلیکٹ کری، میرے پاس سارا مواد پڑا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں میں ٹی وی پہ چلا کے دکھاؤں کہ کیسے گھر میں لوگ زندگی موت کی کشمکش میں تڑپ رہے ہیں۔ مجھے آدھی رات کو ویڈیوز سوشل میڈیا والے سینڈ کرتے ہیں، میرا دماغ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ بچی بستر پہ پڑی، غریب سا گھر، اس کے کمرے کی حالت دیکھ کے لگ رہی ہے، سارے پاس بیٹھ کے بین کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور بچی کے اوپر دورے پڑے ہوئے، وہ تڑپ رہی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے بشرم، تو 11,500 میسج، السلام علیکم کیا حال ہے، میں آپ کی ویڈیو بہت اچھی دیکھتی ہوں، مجھے تلاش چینل مل گیا، کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ ہمیں آپ کے ان میسیجز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، بس گھر میں ہی ہمارے لیے دعا کر دو۔ اگر ہم برا کام کر رہے ہیں تو ہمارے گھر میں دعا کر دو، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ ان لوگوں کا سوچو، ان لوگوں کا سوچو، اپنے سینے پہ رکھ کے سوچو۔ آج آپ کو تکلیف ہے اور ہم یہ کہیں کہ آپ کے سوال کا جواب 12,000 میسیجز کے بعد آئے گا، مجھے بتاؤ آپ کے میرے بارے میں کیا جذبات ہوں گے؟ اگلی بات اس سے بھی تکلیف دے، جن لوگوں نے آج ہمیں واٹس ایپ کیے ہوئے، مثلا آج کیے جمعرات کو، ان کو 15 دن کے بعد جواب ملے گا۔ 15 دن کے بعد جواب ملے گا۔ جواب اللہ والو، جس کی بیٹی مر رہی ہے، جس کی ماں مر رہی ہے، جس کو میری باتیں سن کے امید لگی ہے، رات کو مجھے ایک انڈیا سے میسج آیا کہ ہم پورا خاندان خودکشی کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے تھے؟ خودکشی کرنے والے تھے۔ حضرت صاحب پتہ نہیں ہماری اللہ نے سن لی، ہمیں تلاش چینل مل گیا، ہم نے سورہ طارق کا عمل شروع کر دیا، اللہ نے ہمارے حالات بدلنے شروع کر دیے۔ اللہ نے آپ کو موت کے منہ سے نکالنے کا ایک خاندان کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ اگر اسی خاندان کو 15 دن انتظار کرنا پڑ جاتا، وہ خودکشی کر لیتے، تو پھر پل سرات ہوتا، میں ہوتا، کملی والا مزمل کی چادر تان کے کھڑا ہوتا، اوپر اللہ کا جلال ہوتا، پھر اتر تو پل سرات پار کر کے دکھائی، پھر پل سرات پار کر کے دکھائی۔ اپنے اندر اللہ بولو درد پیدا کرو، درد پیدا کرو، ہمارے سے مطلب کی بات کرو۔ جو آپ کا مسئلہ ہے 3 لائنوں میں لکھو، 3 لائنوں۔ آپ مجھے خود بتائیں، چلو میں نالائق آدمی ہوں، میری آپ بات چھوڑیں، میری جگہ پہ آپ ہے، 45 منٹ کا وائس میسج سنتے جائیں، سنتے جائیں، سنتے جائیں، سنتے جائیں، آخر پہ جا کے آپ کو کیا یاد رہ گا؟ دیکھو سب نے ہاتھ مارا، کوئی شے نہیں۔
کوئی بات یاد رہ جائے گی؟ ایک بات میں کاغذ پہ لکھتا بھی جاؤں اس کے پوائنٹس کے یہ ہے. پہلے میں 45 منٹ اس کے سننے پہ لگائے، پھر میں نے پوائنٹس بنائے، اس کے بعد میں نے عمل بتایا کہ تلاش چینل پہ یا آرزو چینل پہ فلاں دیکھو، پھر میں نے اس کو ٹائپ کیا، لکھا یا وائس میسج کیا. یعنی میں نے ایک بندے کو بھگتانے پہ 1 گھنٹہ لگا دیا. تو اگر میں 12 گھنٹے بھی اللہ کی رضا کے لیے دوں تو کتنے مریض فارغ کروں گا؟ تو یہ جو روز 12,000 آ رہے ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ یہ تو 8-10 دنوں میں 1 کروڑ ہو جائے گا. تو آپ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اللہ بولو ہم یوٹیوبر نہیں ہیں کہ ہمیں کومنٹس آ رہے ہیں، ہمیں ویوز آ رہے ہیں، ہمیں واچ ٹائم آ رہا ہے تو ہمیں کوئی اس کا ڈالروں کی تما ہے. ہمیں تما ہے تو حضور کی مسکراہٹ کی تما ہے کہ تمہارے گھر میں خوشیاں ہوں گی تو کملی والا راضی ہو جائے گا، اور اللہ ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنا لے. تو جب آپ احتیاط کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ مطلب کی بات کومنٹ سیکشن میں کریں، اور مطلب کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے تو کیا کریں آپ ہمارے سے یہ بس 3 لائنوں کے اندر، اور جو وائس میسج ہے وہ 3 منٹ سے اوپر نہ ہو. صرف ہمیں مسئلہ بتائیں، ہمیں رام کہانی نہیں چاہیے، ہمیں رام کہانی نہیں چاہیے. تو اللہ بولو اگر یہ میری بات پہ سنیں لوگ، اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے، عمل کر لیں، تو ہم ایک دن میں ہزاروں لوگوں کے دکھ بانٹنے والے بن جائیں گے ایک دن کے اندر. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم 1500 2000 3000 کبھی 4000 کبھی 5000 وائس میسیجز کو اور واٹس ایپ کو کلیئر کرتے ہیں، آگے سے 8-9 ہزار اور آ جاتا ہے. پھر اگلا مسئلہ ہے، اگر میں واٹس ایپ پہ خود بیٹھا ہوں، سن رہے تو جو ہے میں خود بیٹھا ہوں، چینل پہ کون بیٹھے گا؟ ذرا سنو نا، میں واٹس ایپ پہ خود بیٹھا ہوں تو چینل پہ کون بیٹھے گا؟ چینل پہ میں بیٹھا ہوں، ایک چینل تلاش پہ بیٹھا ہوں، آرزو پہ کون بیٹھے گا؟ بات سمجھ آتی ہے؟ اب اللہ معلوم یہ کام، اس میں پھر یہ بھی مجبوری ہے کہ مین پاور نہیں ہم رکھ سکتے. اللہ کا شکر ہے وہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اللہ نے اتنی اولاد دی ہوئی ہے، کام کرنے والے بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میرے اپنے بچے بھی ہیں، مسئلہ نہیں ہے وہ ہے. یا میں تنخواہ پہ بھی رکھنا چاہوں اللہ کی رضا کے لیے، جہاں اتنا ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم تنخواہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو 5 گھنٹے واٹس ایپ پہ کام کیا. کتنے گھنٹے؟ 5 گھنٹے. میں نے آپ کو ایک عمل بتایا، آپ نے تھوڑی دیر بعد اگلے دن دوبارہ میسج کر دیا. اب وہ واٹس ایپ کوئی اور چلا رہا ہے، وہ کوئی آپ کوئی اور عمل بتا دیتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فساد ہو جائے گا. اس لیے ہر چیز کے اوپر ایک بندہ ہے، اسی نے کرنا ہے، اس کو میں نے کنٹرول کرنا ہے. تو جو انہیں سمجھ نہیں آئے گی وہ اس کو میں ڈیل کروں گا، باقی آپ لوگ جو ہے وہ کریں. تو اللہ بولو یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ کے حضرت صاحب آپ کے اتنے مرید ہیں یا آپ کو اتنے لاکھوں لوگ سنتے ہیں تو آپ بندے رکھ لیں. بھئی اس میں بندے نہیں رکھے جا سکتے. صبح بندہ کچھ کہے گا، رات والا کچھ کہے گا، آگے آپ لڑیں گے جی پہلے آپ نے سورۃ طارق کہی دی، ہوں سورۃ توبہ کہی جان دو، تھوڑا تو دین ایمان ہی نہیں ہے گا. پھر بھی ہم ہی برے ہوں گے. پھر بھی کون برا ہوگا؟ ہم. آخری بات، ابھی اپریل گزرا اور مئی، 21 اپریل سے لے کے 21 مئی تک یہ جو سائیکل ہوتا ہے یوٹیوب کا، اس میں الحمدللہ 6.25 لاکھ گھنٹہ. پیارے صاحب تو جو ہے کتنے گھنٹے؟ الحمدللہ فقیر کے بیان لوگوں نے سنے ہیں دنیا بھر میں.
6.25 घंटा वॉच टाइम था। छोटा सा चैनल है, अभी 6 महीने में हमें सिर्फ हुए काम करते हुए। 6.25 घंटा लोगों ने सुने हैं बयाना, समझ आ गए। और 60 यानी 6 मिलियन से ज्यादा उसके ऊपर व्यूज थे। तो अल्लाह वालों, कितने लोगों के अल्लाह दुख दूर कर रहा है। और अगर हम ये बेशर्मी वाला काम ना करें, कोई एहसास वाला काम करें, तो अल्लाह पाक पता नहीं कितने लोगों के दुख दूर कर देगा। तो आप हमारा हाथ बटाओ, हमारे साथ मिलो, हुजूर की दुखी उम्मत को इस गर्दाब से निकालने का जरिया बने, ना कि उनके दुख बढ़ाने का जरिया बने। तो देखिए, मैंने अपना दुख मैंने बताने अमल लगा था, तो ये सारी बात मैंने इसलिए की है कि ये रिकॉर्ड पे आ जाए, ताकि ये सोशल मीडिया पे भी चले जाए, लोगों को एहसास पैदा हो कि भाई ये वो वाला चैनल नहीं है, ये वो वाला काम नहीं है। हम चैनल्स को, सोशल मीडिया को ऐसे ही चला रहे हैं जैसे आप लोगों को यहाँ खान का, क्योंकि जो कुछ यहाँ हो रहा है यही बन जाता है। समझ आ गई बात। तो मैंने अब क्या कहा कि गैर जरूरी मैसेजेस, उन गैर जरूरी मैसेज क्या है? मैं सूरत तौबा पढ़ रही हूं, सूरत तारक नहीं पढ़ सकती। मैं सूरत तारक पढ़ रही हूं, मैं तीसरा कलमा नहीं पढ़ सकती। मैं तीसरा कलमा नहीं पढ़ सकती। इस रात के एतवार को मैंने अभी बयान किया है, तो उसमें एक साहब पूछ रहे थे, जी मुझे लगता है कि मुझे रज्जत है। मुझे क्या है, तो जो रखिएगा, मुझे क्या है, मुझे रज्जत है। नीचे लिखा हुआ था, हज़रत साहब रज्जत क्या होती है? नहीं समझ आई आपको। देखिए, मेरे पसीने निकल गए, आपको बात ही समझ नहीं आई। हजरत साहब मुझे लगता है कि मुझे रज्जत है, नीचे लिखा हुआ है हजरत साहब रज्जत क्या है। अब मैंने फिर उसको लिखना चाह रहा था, मैंने मेरे हाथ बंद में, मैं लिख नहीं सकता, तो मेरा दिल चाहता मैं इसको लिखूं कि रज्जत रज्जों की छोटी बहन है। भाई जब तुझे यही नहीं मालूम कि टाइफाइड क्या है, तो तूने कैसे ये कह दिया कि मुझे टाइफाइड है? तो ये हमारा सर खाते हैं। उसलिए मैं हाथ जोड़ के, ये देखो आप सामने हाथ जोड़ रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे मैं उनसे भी हाथ जोड़ रहा हूं कि जो आपको इंतजार की तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है, ये तुम्हारे मुसलमान बहन भाइयों की बेशर्मी की वजह से है। हम 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे। अगर एक बंदा सो रहा, दूसरा काम कर रहा, वो सो रहा, तीसरा काम कर रहा, 24 घंटे। और पूरी रात की ड्यूटी तो मैं खुद भी करता हूं, साथ होता हूं। तो फिर भी अगर आप हजरात को वक्त पे पैगाम या मैसेज या जवाब नहीं मिलता, तो मैंने अपना आपके सामने रख दिया कि हम जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारे बहन भाई तुम्हारा दुख बढ़ा रहे हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये जो अमल मैं बता रहा हूं रिश्तों वाला, ये उन हजरात ने नहीं करना जो सूरह यासीन का अमल पहले मैंने एक बताया था वो कर रहे हैं, सूरह तौबा का अमल कर रहे हैं, सूरह तारक का अमल कर रहे हैं, तीसरे कलमे वाला अमल कर रहे हैं। वो हजरात नहीं अमल कर सकते। अब अमल क्या है? रिश्ता आता है, नहीं होता, या रिश्ता सिरे से नहीं आता, या रिश्ता आता है बात बन जाती है, फिर बात बिगड़ जाती है। ये सारे मसाइल। इंतहाई आसान अमल है। 2 बार सूरह यासीन पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? 2 बार, फजर के बाद और रात सोने से पहले, या बाद नमाज इशा आप कह सकते हैं। पढ़ने का खास तरीका जो वो तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। सूरह यासीन के अंदर 7 मुबीन हैं। कितने मुबीन हैं? 7। जब पहला मुबीन आए तो आपने रुक जाना है। रुक के आपने एक बार सूरह फलक और एक बार सूरह नास पढ़नी है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, और अव्वलो आखिर एक बार दुरूद पाक के साथ। समझ आ गई? अब आप दोबारा तिलावत शुरू करेंगे सूरह यासीन की, दूसरा मुबीन आ जाएगा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ये दूसरा मुबीन आ जाएगा। मुबीन कौन सा नंबर का आया? दूसरा।
جب دوسرا مبین آئے گا تو آپ نے 2 بار سورہ فلق اور 2 بار سورہ ناس بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر درود پاک کے ساتھ. سمجھ آگے کہانی ساری آپ کو سمجھ آ رہی ہے. جب تیسرا مبین آئے گا تو سورہ فلق ناس 3 بار، چوتھا مبین تو 4 بار، پانچواں مبین تو 5 بار، چھٹا مبین تو 6 بار، ساتواں اور آخری مبین جب آئے گا تو اس پہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 1 بار درود ابراہیم پڑھیں گے. خلاص. اسی طرح صبح اور شام کو 1 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے. یہ بیک وقت حصار بھی ہے اور بیک وقت بندش کا علاج بھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک مکمل نظام ہے. پھر وہی بات آ جائے گی، میں اس کے ساتھ سورۃ طارق پڑھ سکتی ہوں، میں نے اتنا رونا رویا، اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا. یہ پورا نظام ہے، پورا نظام ہے. اب یہاں وہ حضرات جو روحانیت کو نہیں جانتے، میں 2 فکروں میں وہ واضح کر دیتا ہوں کہ جی اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے 7 مبینوں کے اندر سورہ فلق ناس کو ڈال دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ ڈال دیا ہے. سورہ یاسین کی ایک اپنی نورانیت ہے، ایک اپنی روحانی طاقت ہے. سورہ فلق ناس کی ایک اپنی نورانیت ہے اور ایک اپنی روحانی طاقت ہے. اب اس کو اب چھوڑ دیں، اب دنیا پہ آئیں. کھجور کی ایک اپنی غذائیت ہے، ایک اپنی طاقت ہے. کھجور کو آپ کھولیں، کھجور کو آپ کھولیں، اس میں سے گٹھلی نکال کے اس کے اندر بادام رکھ دیں. کیا کر دیں؟ بادام رکھ دیں. تو کھجور کی غذائیت بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. یعنی جاگ رہے تھے. بین ہی جب آپ ایک مبین کے اوپر وقف کر کے سورہ فلق ناس پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی نورانیت اور اس کی روحانیت بڑھے گی. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ انرجائز کرنا. کیا کرنا؟ انرجائز کرنا. یعنی ہماری روحانی طاقت اتنی ہو کہ ہم ساری بندش کو توڑ کے رکھ دیں، جادو کو توڑ کے رکھ دیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو جب آپ سورہ یاسین 7 مبینوں کے اوپر، پہلے مبین کے اوپر 1 بار سورہ فلق ناس، دوسرے پہ 2 بار، تیسرے پہ 3 بار، چوتھے پہ 4 بار، یوں 7ویں پہ 7 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 1 بار درود پاک. اللہ بولو یہ عمل اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ ہو نہیں جاتا. اس کی کوئی مدت نہیں ہے بھائی 21 دن پڑھنا ہے یا 40 دن پڑھنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ جو ہی رشتہ ہو جائے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اور اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک خیر و عافیت سے رخصتی نہیں ہو جاتی. یہ نہیں کرنا کہ آج رشتہ ہو گیا تو عمل بند کر دو کہ جادو کا اثر آئے گا، رشتہ ہوا بھی ٹوٹ جائے گا. یعنی رشتہ ہو گیا، نسبت طے ہو گئی، منگنی کہہ لو، نکاح کہہ لو، ہو گیا، رخصتی تک اس عمل کو کرتے رہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے گھر میں جادو ہے وہ بھی ٹوٹے گا، آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی، آپ کے گھر میں لڑائیاں ہیں تو وہ بھی ختم ہوں گی. اور اگر کوئی میری بات کو سن کے پلے باندھ لے، شادی ہو گئی بیٹے کی یا بیٹے نے پڑھا تو بیٹے کی شادی ہو گئی اور وہ اس عمل کو زندگی میں روزانہ 1 بار کرتا رہے. سورہ یاسین لوگ اکثر پڑھتے بھی تو ہیں نا، جیسے فقیر نے بتائی ہے ایسے پڑھتا رہے. اللہ والے ساری زندگی تیرے پہ نہ جادو چلے گا، نہ نظر بد چلے گی، نہ تیری اولاد نہ فرمان ہوگی، نہ تجھے رزق کی تنگی آئے گی. تو سورہ یاسین کو ساری زندگی 1 بار صبح پڑھ کے اپنے کاروبار پہ جا، دفتر جا، کالج جا، اسکول جا، فیکٹری جا، جہاں بھی جانا.
बात समझ आए। और अगर बिलफर्ज मतलबी है, नस्ली नहीं, मतलबी है, असली नहीं है, बस मतलब तक पढ़नी है, तो मतलब तक भी मैंने क्या कहा है कि जब तक रुश्ती हो ना जाए। वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया ना कि मूसा कि तू मेरा कलीम तो है लेकिन मेरे से बेफिक्र ना हो जा। तू मेरा क्या है बुजुर्गो? कलीम है। तो कहीं ऐ ना सोची कि मैं कलीम डायरेक्ट तारा ने, कहीं ये ना सोच लेना कि मेरी डायरेक्ट तारे हैं, डायरेक्ट राबते हैं, तो मेरे से बेफिक्र ना हो जाना। तो मेरे कलीम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह फिर मैं बेफिक्र कब हूं, बेफिक्र कब हूं? तो मेरे रब ने फरमाया अगर तेरा एक कदम जन्नत के अंदर हो और एक कदम जन्नत से बाहर हो तो तब भी बेफिक्र ना हो जाना। दुनिया तो बड़ी दूर की बात है, यहां तक कि तू जन्नत में पहुंच जाए, तेरा एक कदम अंदर हो और एक बाहर हो तो तब भी मेरे से बेफिक्र नहीं हो जा। मैं पकड़ने पे आया तो वहां भी पकड़ सकता। तो अल्लाह वालों बेफिक्री की जिंदगी कौन सी है? जन्नत की। कौन सी है? जन्नत की। तो अल्लाह वालों जब ये अमल सर मैंने बताया आप हजरात को, जब ये करते रहोगे, अल्लाह को याद करते रहोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत के मजे इस दुनिया में भी अता फरमा दे। तमाम हजरात को इजाजत है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाजत है।